السلام علیکم پیارے پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے جھوٹ سے متعلق کچھ اہم فرمان سناؤں گی کہ جھوٹ بولنے سے کیا ہوتا ہے اور اس کی کیا سزا ہے۔ پہلی بات بچوں، جھوٹ بولنا بہت بری عادت اور بہت بری بات ہے جس سے ہماری دنیا اور ہماری آخرت دونوں خراب ہوتے ہیں اور اللہ بھی ہم سے ناراض ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم نے پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے اللہ کو ناراض نہ کریں اور جھوٹ بولنے سے اجتناب کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ بولنا گناہ کی بنیاد ہے۔ اگر کوئی انسان جھوٹ بولنا چھوڑ دے تو اللہ کے کرم سے اس سے سارے گناہ چھوٹ جائیں گے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جو انسان جھوٹ بولتا ہے قیامت کے دن اللہ ایسے انسانوں کے چہرے کالے کرے گا اور وہ روز محشر پہچانے جائیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جو اللہ کی مخلوقات سے جھوٹ بولتے تھے۔ سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا، مومن کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور جو جھوٹا ہوتا ہے وہ کبھی مومن نہیں ہوتا۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، اگر کوئی شخص دن رات اللہ کی عبادت کرتا رہے اور ساتھ ساتھ جھوٹ بھی بولے تو وہ یہ سمجھ لے کہ اس کی عبادت اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میں نے اپنے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا، روز محشر میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا جو انسان جھوٹ بولتا ہے۔ جیسا کہ بچوں آپ نے دیکھا اور سنا بھی کہ جھوٹ بولنے کے کتنے نقصانات ہیں اور ہم کن کن چیزوں سے محروم رہ سکتے ہیں، یہاں تک کہ ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بھی محروم رہیں گے اگر ہم جھوٹ بولیں گے۔ تو آج کی اچھی بات یہ ہے کہ ہم نے جھوٹ بولنے سے اجتناب کرنا ہے اور جھوٹ بولنے کی عادت کو ختم کرنا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی اچھی بات سن کر اسے آگے لوگوں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے، تو پلیز آپ میری ویڈیو کو تمام مومنین و مومنات کے ساتھ، تمام بچوں بوڑھوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس نیک کام میں شریک ہوں۔ میں فاطمہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملوں گی، تب تک آپ اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔